بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ المطففین۔ ویل للمطففین، خرابی ہے گھٹانے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب ماپ کر لیں لوگوں سے تو پورا بھر لیں۔ واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب ماپ کر دیں ان کو یہ تول کر تو گھٹا کر دیں۔ نمبر 6 تفسیر نمبر 6، یاد رہے کہ نمبر 5 پچھلی صورت میں تھے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، گو لوگوں سے اپنا حق پورا لینا مضمون نہیں، مگر یہاں اس کے لانے سے مقصود خود اس بات پر مذمت کرنا نہیں بلکہ کم دینے کی مذمت کو مؤکد کرنا ہے۔ یعنی کم دینا اگرچہ فی نفس ہی مذموم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر لیتے وقت دوسروں کی بالکل رعایت نہ کی جائے تو اور زیادہ مذموم ہے، بخلاف رعایت کرنے والے کے کہ اگر اس میں ایک عیب ہے تو ایک ہنر بھی ہے۔ فتل کا بتل کا، لہذا پہلے شخص کا عیب زیادہ شدید ہوا، اور چونکہ اصل مقصود مذمت ہے کم دینے کی، اس لیے اس میں ناپ اور تول دونوں کا ذکر کیا جائے تاکہ خوب تصریح ہو جائے کہ ناپنے میں بھی کم ناپتے ہیں اور تولنے میں بھی کم تولتے ہیں، اور چونکہ پورا لینا فی نفس ہی مذموم نہیں ہے اس لیے وہاں صرف ایک کے ذکر پر اکتفا کیا۔ پھر تخصیص ناپ کی شاید اس لیے ہو کہ عرب میں اور خصوصاً مدینہ میں زیادہ رواج کیل کا تھا، اور اس کے سوا اور بھی وجوہ تخصیص کی ہو سکتی ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے اس بڑے لیوم عظیم، اس بڑے دن کے واسطے۔ نمبر 1، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے رہیں لوگ یعنی سامنے دیکھتے جہان کے مالک کے۔ نمبر 2، کلا، ہرگز نہیں۔ نمبر 3، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک اعمال نامہ گناہ گاروں کا سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے سجین؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ نمبر 4، ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس کو جھٹلاتا ہے وہی جو بڑھ نکلنے یعنی چلنے والا گناہ گار ہے۔ نمبر 5، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب سنائے اس کو ہماری آیتیں کہے نقلیں یعنی کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ نمبر 6، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ نمبر 7، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے۔ نمبر 8، ثم انہم لصال الجحیم، پھر مقررہ وہ گرنے والے ہیں دوزخ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، ہرگز نہیں۔ نمبر 9، کلا ان کتاب، بے شک اعمال نامہ۔ تفسیر نمبر 1، انہیں جواب دہی کا یقین نہیں، یعنی اگر انہیں یہ خیال ہوتا کہ مرنے کے بعد ایک دن پھر اٹھنا اور اللہ کے سامنے تمام حقوق و فرائض کا حساب دینا ہے تو ہرگز ایسی حرکت نہ کرتے۔ نمبر 2، کہ کب تجلی فرماتا اور کب حساب کتاب کر کے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ سناتا ہے۔ نمبر 3، یوم حساب ضرور آئے گا، یعنی ہرگز گمان نہ کیا جائے کہ ایک ایسا دن نہیں آئے گا، وہ ضرور آنا ہے، اور اس کے لیے سب نیکیوں اور بدوں کے اعمال نامے اپنے اپنے دفتر میں مرتب کیے رکھے ہیں۔ نمبر 4، سجین کا دفتر، یعنی سجین ایک دفتر ہے جس میں نام ہر ایک دوزخی کا درج ہے اور بندوں کے عمل لکھنے والے فرشتے جن کا ذکر اس سے پہلی صورت میں آ چکا۔ ان بدکاروں کے مرنے اور عمل منقطع ہونے کے بعد ہر شخص کے عمل علیحدہ علیحدہ فردوں میں لکھ کر اس دفتر میں داخل کرتے ہیں، اور اس فرد پر ہر ایک دوزخی کے نام پر ایک علامت بنا دیتے ہیں جس کے دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص دوزخی ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی ارواح بھی اسی مقام میں رکھی جاتی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی ان کے نام وہاں داخل ہوتے ہیں، مر کر وہیں پہنچیں گے۔ بعض سلف نے کہا ہے کہ یہ مقام 7ویں زمین کے نیچے ہے، واللہ تعالی عالم۔ نمبر 5، جو شخص روز جزا کا منکر ہے فی الحقیقت اللہ کی ربوبیت، اس کی قدرت اور اس کے عدل و حکمت سب کا منکر ہے، اور جو ان چیزوں کا منکر ہو وہ جس قدر گناہوں پر دلیر ہو تھوڑا ہے۔ نمبر 6، یعنی قرآن اور نصیحت کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ ایسی باتیں لوگ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، وہی پرانی کہانیاں اور فرسودہ افسانے انہوں نے نقل کر دیے، بھلا ہم ان نقلوں اور کہانیوں سے ڈرنے والے کہاں ہیں؟ نمبر 7، کفار کے قلوب کا زنگ، یعنی ہماری آیتوں میں کچھ شک و شبہ کا موقع نہیں، اصل یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت و مزاولت سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گئے ہیں، اس لیے حقائق صحیحہ کا انعکاس ان میں نہیں ہوتا۔ حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو مٹ گیا، ورنہ جو گناہ کرتا جائے گا وہ نقطہ بڑھتا اور پھیلتا رہے گا تاکہ قلب بالکل کالا سیاہ ہو جائے کہ حق و باطل کی تمیز باقی نہ رہے۔ یہی حال ان مکذبین کا سمجھو کہ شرارتیں کرتے کرتے ان کے دل بالکل مسخ ہو چکے ہیں، اس لیے آیات اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 8، دیدار الہی سے محروم کفار کی محرومی، یعنی اس انکار و تکذیب کے انجام سے بے فکر نہ ہو، وہ وقت ضرور آنے والا ہے جب مومنین حق سبحانہ و تعالیٰ کے
دولت سے مشرف ہوں گے اور یہ بدبخت محروم رکھے جائیں گے۔ نمبر 9، دفتر علیین، یعنی ان بدماشوں کا اور نیکیوں کا ایک انجام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابرار لفی علیین، نیکوں کا علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیین، اور تجھ کو کیا خبر کیا ہے علیین؟ کتاب مرقوم، ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ نمبر 1، یشہدہ المقربون، اس کو دیکھتے ہیں نزدیک والے یعنی فرشتے۔ نمبر 2، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ نمبر 3، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، پہچان لے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی۔ نمبر 4، یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلائی جاتی ہے شراب خالص مہر لگی ہوئی۔ نمبر 5، ختامہ مسک، جس کی مہر جمتی ہے مشک پر۔ نمبر 6، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس پر چاہیے کہ ڈھکنے والے۔ نمبر 7، ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملونی ہے تسنیم سے۔ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک چشمہ ہے جسے پیتے ہیں نزدیک والے یعنی اللہ کے مقرب۔ نمبر 8، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو گناہگار ہیں یعنی تھے ایمان والوں سے ہنسا کرتے۔ نمبر 9، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ یتغامزون، اور جب ہو کر نکلتے ان کے پاس کو تو آپس میں آنکھ یعنی سین مارتے۔ نمبر 10، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب پھر کر جاتے اپنے گھر پھر جاتے باتیں بناتے۔ نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہک رہے ہیں۔ نمبر 12، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان بنا کر۔ نمبر 13، فَالْيَوْمَ، سو آج۔ تفسیر۔ نمبر 1، علیین کہاں ہے؟ یعنی جنتیوں کے نام درج ہے اور ان کے اعمال کے مسئلے مرتب کر کے رکھی جاتی ہیں، اور ان کے ارواح کو اول وہاں لے جا کر پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچایا جاتا ہے، اور قبر سے بھی ان ارواح کا ایک گونا تعلق قائم رکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ مقام 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور مقربین کی ارواح اسی جگہ مقیم رہتی ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 2، مقرب فرشتے یا اللہ کے مقرب بندے خوش ہو کر مومنین کے اعمال نامے دیکھتے ہیں اور اس مقام پر حاضر رہتے ہیں۔ نمبر 3، اہل جنت کی مسحریاں یعنی مسحریوں میں بیٹھے جنت کی سیر کرتے ہوں گے اور دیدار الہی سے آنکھیں شاد کریں گے۔ نمبر 4، اہل جنت کے چہروں کی رونق اور تازگی، یعنی جنت کے عیش و آرام سے ان کے چہرے ایسے پر رونق اور تر و تازہ ہوں گے کہ ہر ایک دیکھنے والا دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہ لوگ نہایت عیش و تنعم میں ہے۔ نمبر 5، مہر لگی ہوئی شراب۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شراب کی نہریں ہیں ہر کسی کے گھر میں، لیکن یہ شراب نادر ہے جو سر بمہر رہتی ہے۔ نمبر 6، مشک مہر، جس سے دنیا میں مہر لاکھ یا مٹی پر جمائی جاتی ہے، وہاں کی مٹی مشک ہے، اس پر اسی پر جمائی جائے گی۔ شیشہ ہاتھ میں لیتے ہی دماغ معطر ہو جائے گا اور آخر تک خوشبو مہکتی رہے گی۔ نمبر 7، ٹوٹ پڑنے والے اس شراب پر ٹوٹ پڑیں، یعنی دنیا کی ناپاک شراب اس لائق نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کریں۔ ہاں، یہ شراب طہور ہے جس کے لیے لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ نمبر 8، چشمہ تسنیم کی ملونی، یعنی مقرب لوگ اس چشمہ کی شراب کو خالص پیتے ہیں اور ابرار کو اس شراب کی ملونی دی جاتی ہے جو بطور گلاب وغیرہ کے ان کی شراب میں ملاتے ہیں۔ نمبر 9، کہ ان بیوقوفوں کو کیا خیال فاسد دامنگیر ہوا ہے کہ محسوس و موجود لذتوں کو جنت کی خیالی لذتوں کی توقع پر چھوڑتے ہیں۔ نمبر 10، کفار مومنین کی تصدیق کرتے تھے، دیکھو یہی بے عقل اور احمق لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو جنت کے ادھار پر دنیا کے نقد سے محروم رکھا ہے۔ نمبر 11، یعنی خوش طبعی کرتے اور مسلمانوں پر بھپتیاں کستے تھے اور اپنے عیش و آرام پر مفتون و مغرور ہو کر سمجھتے کہ ہمارے ہی عقیدے اور خیالات درست ہیں ورنہ یہ نعمتیں ہم کو کیوں ملتی۔ نمبر 12، مومنین کے مجاہدے کا مذاق، کہ خواہ مخواہ زہد و ریاضت کر کے اپنی جانیں کھپاتے اور موہوم لذتوں کو موجودہ لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں اور لا حاصل مشقتوں کا کمالات حقیقی نام رکھا ہے۔ کیا کھلی ہوئی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار اور عیش و آرام چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے ہو لیے اور اپنے آبائی دین کو بھی ترک کر بیٹھے۔ نمبر 13، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کو ان مسلمانوں پر کچھ نگہبان نہیں بنایا گیا کہ احمق اپنی تباہ کاریوں سے آنکھیں بند کر کے ان کی حرکات کی نگرانی کیا کریں اور اپنی اصلاح کی فکر نہ ہو اور سیدھی راہ چلنے والوں کو گمراہ اور احمق بنائیں۔ الذین آمنوا من الکفار یضحکون، ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں۔ نمبر 1، علی الارائک ینظرون، خود تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ نمبر 2، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اب بدلہ پایا ہے منکروں نے جیسا کہ کچھ کرتے تھے۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، آخرت میں مومنین کفار پر ہنسیں گے، یعنی قیامت کے دن مسلمان ان کافروں پر ہنستے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کوتاہ اندیش اور احمق تھے جو خسیس اور فانی چیز کو نفیس اور باقی نعمتوں پر ترجیح دی۔ آخر آج دوزخ میں کس طرح عذاب
دائم کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، یعنی اپنے خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ نمبر 3، آج منکروں کو ان کے اعمال کا بدلہ مل گیا، یعنی جو دنیا میں مسلمانوں کی ہستی اڑاتے تھے آج ان کا حال قابل مضحکہ ہو رہا ہے، اور مسلمان ان کی گزشتہ حماقتوں کا خیال کر کے ہنستے ہیں۔ سورت اپنے اختتام کو پہنچی۔